بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں ہیں اور جنگ کے میدان میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافر کے سینے پر چڑھ گئے اور آپ رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ اس کو خنجر سے ذبح کر دیں۔ اس مقصد سے آپ اس کے اوپر چڑھے تو اس کافر نے جب کوئی موقع نہ دیکھا تو اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ مبارک پر تھوک دیا، اور جیسے ہی اس مردود نے تھوکا آپ فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ وہ بڑا حیران ہوا، اب تو انہیں ضرور قتل کر دینا چاہیے تھا۔ وہ پوچھنے لگا، جی آپ نے مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تجھے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مارنا چاہتا تھا۔ جب تو نے میرے اوپر تھوک دیا تو تیرے اس تھوکنے کی وجہ سے میرا اپنا غصہ بھی اس میں شامل ہو گیا۔ میں اپنے نفس کی خاطر، میں اپنے غصے کی خاطر تجھے نہیں مارنا چاہتا، میں تو اللہ کے لیے تجھے مارنا چاہتا ہوں۔ آپ کا اخلاص، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب اس نے اخلاص دیکھا تو اس نے اسی وقت کہا، میں آپ کے اخلاص سے بہت متاثر ہوا ہوں اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ظاہر میں یہ نظر آ رہا ہے کہ پیچھے ہٹ گئے، ظاہر میں نظر آ رہا ہے کہ چھوڑ دیا، یہ بندے کو ماریں گے نہیں تو اللہ تعالیٰ کا کام ادھورا رہ جائے گا، لیکن اصل وہ اخلاص، وہ طاقت ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی وجہ سے بڑے بڑے فتنوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ اور ایک کافر جس نے مر جانا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاص کی برکت سے اسلام سے وہ مالا مال ہو گیا، اسلام کی نعمت سے، ایمان کی، کلمے کی نعمت سے مالا مال ہو گیا۔ اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا جائے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار تھے اور ان کا لقب سیف اللہ ہے، اللہ کی تلوار۔ اور ان کے بارے میں یہ بات اٹل تھی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنی بھی جنگیں لڑیں ان سب جنگوں میں فتوحات ہوئیں، ان سب جنگوں میں مسلمان جیتے ہیں۔ حتیٰ کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی بستر پر ہوئی، ان کا بہت شوق تھا شہادت کا کہ مجھے شہادت مل جائے، بڑی تڑپ تھی، لیکن وہ اللہ کی تلوار تھے، اللہ کی تلوار ٹوٹ نہیں سکتی، جنگ میں وہ شہید نہیں ہو سکتے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جنگ میں فتح ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھنا شروع ہو گئی کہ جس جنگ میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اس جنگ میں ضرور فتح ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کے موقع پر اس منصب سے، سپہ سالار سے، چیف آف آرمی سٹاف سے ان کو ہٹا دیا اور ایک عام سپاہی، میجر نہیں، کرنل نہیں، جنرل نہیں، ایک عام سپاہی کے طور پر لڑنے کا حکم دے دیا۔ آپ تصور کیجئے دنیا کے کسی شعبے میں اگر ایسا کوئی معاملہ پیش آئے تو لوگ کتنا برا مان جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ہمارے چیف آف آرمی سٹاف جنرل راحیل شریف، ان کو جب پوسٹ دی گئی تو 2 یا 3 لوگ ایسے تھے جن کو یہ پوسٹ ملنی تھی، اس کے بعد ان کی باری تھی، لیکن ملک کے حالات کی وجہ سے ان کو یہ پوسٹ دی گئی تو ان 3 لوگوں نے ریزائن دے دیا تھا اپنی توہین سمجھتے ہو۔ لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاص دیکھیے کہ کسی بندے نے باتیں لوگ تب بھی کرتے تھے، دل میں باتیں لوگ تب بھی ڈالتے تھے، لیکن آپس میں محبت اور تعلق اتنا تھا کہ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ آج کوئی بات کر دے، ہم بجائے اس کو منع کرنے کے کہ بھائی وہ میرا بھائی ہے، تم اس کے بارے میں ایسی بات نہ کرو، وہ جیسا بھی سوچتا ہے میرے بارے میں، میرے دل میں اس کی محبت ہے، میں اللہ رب العزت کے لیے خالصتاً اس سے محبت کرتا ہوں، وہ جو چاہے سوچتا رہے، میری محبت اس کے لیے خالص ہے۔ لیکن آج ہم بھی اپنے جسم کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ روح کی بیماریوں میں بھی اس قدر آگے چلے گئے۔ ذرا سی بات سن لی، فلاں نے ایسے کیا ہے، فلاں تو ایسا ہے، فلاں کہہ رہا تھا کہ یہ فلاں بندہ ایسا ہے، آپ کے بارے میں کوئی بات اس نے کر دی، اب اس سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھیے۔ کسی بندے نے آگ لگانے کی کوشش کی اور دیکھیں جی کیا ہو گیا، آپ تو سپہ سالار تھے، آپ کو ایک عام فوجی بنا دیا،
اوہو یہ آپ کے ساتھ کیا کر دیا؟ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا خوبصورت جواب دیا. فرمانے لگے بات یہ ہے بھائی کہ میں جب سپہ سالار تھا تب بھی لڑتا تھا خالص اللہ رب العزت کے لیے، اب میں عام فوجی ہوں، اب بھی میں لڑوں گا اللہ رب العزت کے لیے. تو پھر فرق کیا ہے؟ یا تو میرا مقصد چینج ہو گیا ہو کہ اب میں نے اللہ رب العزت کے لیے نہیں لڑنا، پھر تو میرے دل میں یہ خیال آئے، میرے دل میں ایک ذرہ برابر بھی افسوس نہیں، ندامت نہیں، یہ احساس تک نہیں کہ مجھے سپہ سالاری کے شعبے سے اور اس عہدے سے کیوں ہٹایا گیا. تو اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ اخلاص عطا فرما دے. آج ہم ہر عمل کرتے ہیں اس میں اخلاص نہ جانے کہاں ہوتا ہے. ہم اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، پیچھے مطلب ہے. ہم وظیفے کرتے ہیں مطلب کے لیے، اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں مطلب کے لیے. اور اللہ رب العزت کی محبت دیکھیے، ہم مطلبی لوگ اپنے مطلب کے لیے اللہ کو پکارتے ہیں. سارا سال مسجد میں نہیں گئے، مسئلہ ہو گیا، پریشانی آ گئی، اللہ کے سوا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. یہ بندہ مسجد میں جا کے 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کی بھی سنتے ہیں. 70 سال یا سنم پکارنے والا اونگ آنے پر بت کو پکارنے کی بجائے یا صمد کہتا ہے تو اللہ رب العزت لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر فرماتے ہیں کہ مجھ میں اور اس میں فرق کیا اگر میں بھی جواب نہ دوں. وہ 70 سال سے اس کو پکار رہا ہے، یا سنم وہ جواب نہیں دے رہا، تو مجھے اس نے پکارا غلطی سے ہی صحیح، لیکن میں تو جواب دوں گا. ایسی کریم ذات اللہ رب العزت سے ہم مانگیں اور ہمارا مسئلہ حل نہ ہو، یہ ناممکن سی بات ہے. خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے اپنے معاملات کو، اپنے اخلاق کو، اپنی معاشرت کو، ہر چیز کو خالص اللہ کے لیے کیجیے، اور پھر دیکھیے آپ کی زندگی میں کیسا سکون، کیسی برکتیں، کیسی راحتیں اور کیسے مزے ہیں زندگی میں. دیکھیے وظائف کا بیسیکلی مقصد اللہ رب العزت سے مانگنا ہوتا ہے. ہمارے چینل کا مقصد آپ کا اور اپنا، میری ذات، میں بات کر رہا ہوں، میرے کان میرے زیادہ قریب ہیں، میرا دل میرے زیادہ قریب ہے. تو سب سے پہلے اپنی ذات نشانہ ہوتی ہے اور نیت بھی یہی ہو. اللہ رب العزت مجھے بھی یہ اخلاص عطا فرما دے. اور اصل یہ ہے کہ ان وظائف کے ذریعے اللہ رب العزت سے ہم مانگ لیں. جب ہم اللہ رب العزت کو مختلف ناموں سے، مختلف طریقوں سے پکارتے ہیں، اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو ہمارا کون سا مانگنا پسند آ جائے اور اللہ رب العزت ہماری مشکل کو، پریشانی کو، مصیبت کو ختم فرما دے. تو ہمارا آج کا عمل بھی ایک ذکر ہے. دیکھیے وظائف کرتے ہیں، دنیا کے کسی مقصد کے لیے اجر نہیں ملتا. دنیا کے کسی مقصد کے لیے بھی آپ وظیفہ کرتے ہیں تو اس میں اجر آپ کو ذکر کی نیت سے مل سکتا ہے. آپ جو بھی وظیفہ کرتے ہیں وہ ذکر کی نیت سے کریں، اور میرے جتنے بھی وظائف ہیں وہ سارے ذکر کی نیت سے کیے جاتے ہیں. اس میں آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کا اسم مبارک یا مقتدر یا اللہ، یا مقتدر یا اللہ، میم قاف تا دال را، یا مقتدر یا اللہ، اللہ رب العزت کا یہ اسم مبارک یا مقتدر یا اللہ 11 مرتبہ آپ نے اللہ رب العزت کو یوں پکارنا ہے جیسے بچہ اپنی ماں کو مصیبت، تکلیف، پریشانی میں پکارتا ہے. دیکھیے مختلف ناموں سے، مختلف طریقوں سے ہم اللہ رب العزت کو پکاریں گے. اللہ رب العزت کو ہمارا کون سا پکارنا پسند آ جائے اور اللہ رب العزت، اللہ پاک ہمارے مسئلوں کو حل فرما دے. اس میں آپ کوشش کریں ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد دن میں ایک وقت محسوس کر لیں، لازمی دن میں 2 رکعت نفل نماز حاجت کی نیت سے ضرور پڑھا کریں. حاجت کی نیت کریں، توبہ کی نیت کریں، اللہ کی نعمتوں کے شکر کی نیت کریں، اور ایمان پر استقامت کی نیت کر کے آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے بعد درود پاک 3 مرتبہ پڑھیں. یا مقتدر یا اللہ، یا مقتدر یا اللہ، اللہ رب العزت کو پکاریے. 11 مرتبہ پڑھ لیں، 21 مرتبہ، آپ کو مزہ آئے گا. آنکھیں بند کر کے ہاتھ دعا کریے، اٹھا کے پڑھیے، جتنی دفعہ ایزیلی پڑھ سکیں. اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، کم از کم 3 سے 4 منٹ آپ نے دعا کرنی ہے، اور دعا میں اللہ رب العزت کو اپنے دکھڑے سنایا کریں. یہ اصل مسائل کا حل ہے. وظائف ایک میڈیسن کے طور پہ ہیں، شفا اللہ نے دینی ہوتی ہے، مسئلہ اللہ نے حل کرنا ہے، ہم نے ان کو میڈیسن کے طور پہ استعمال کرنا ہے. انشاءاللہ اس عمل کو آپ کریں گے، اور میری جو چند میں نے گزارشات کی ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہر عمل کریں، اور نماز کی پابندی کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور
جب آپ یہ وظیفہ کریں تو آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اپنی زندگی میں برکتیں دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو سکون ملے گا اور اس عمل سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ اس سازش کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور شام 4 بجے اسلامک ہب آفیشیل اور 5 بجے آسان وظیفہ آفیشیل پر ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھا کریں۔ روزانہ صرف ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے اور 40 دن آخری مدت ہے۔ 40 دن روزانہ اگر ہماری آپ ہر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو میں اللہ رب العزت کا تذکرہ، صحابہ کا تذکرہ، اللہ رب العزت سے ان کی محبت، اخلاص، آپ اس کے واقعات بھی سنیے، آخر میں جو ذکر بتایا جاتا ہے وہ ذکر بھی آپ دن میں 1 بار کر لیں، 2 بار کر لیں، 3 بار کر لیں، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اگر اس ترتیب سے آپ وظائف کرتے جائیں تو انشاءاللہ 40 دن کے اندر آپ کا بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی بھی نہیں ہے تو پھر بھی اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی اور تعریف سننے کے لیے جب آپ میری ویڈیوز کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی محبت بھی آئے گی، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی آئے گی، دنیا تو بنے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اس عاجز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔